हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। जून के तीसरे हफ्ते से शुरू हुई बारिशों का, मानसून सीज़न की बारिशों का सिलसिला अभी तक जारी है और उससे जो सैलाब और तबाहकारी आई है वो भी जारी है। जो अब तक की इत्तलात हैं NDMA के मुताबिक 780 लोग अब तक जहाँ बहक हुए हैं। 109 अजला को मुतासर किया है सैलाब और बारिश ने, और जिसमें सबसे ज़्यादा तबाही बलूचिस्तान में और जनूबी पंजाब में हुई, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाक़ों में हुई, और अब जो है सिंध में भी खासी जो है बारिशों के बाद वहाँ सैलाब हमें देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग, सैकड़ों लोग, लाखों लोग बेघर हुए हैं। तकरीबन 1.25 लाख सरकारी आदद व शुमार ये हैं कि 1.25 लाख के करीब जो घर हैं वो और इमारतें वो तबाह हो गई हैं और फसलें जो हैं वो ज़ेर आब आ गई हैं। तो ज़ाहिर एक क्राइसिस की सिचुएशन है। रेस्क्यू का काम चल रहा है। रिलीफ रिहेबिलिटेशन के फेज़ में शायद तब जाएंगे जब बारिशें रुकेंगी। जहाँ तक बारिशों की बात है, सॉरी मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि आज जो मेट डिपार्टमेंट की जो प्रेडिक्शन आई है वो ये है कि आज रात से लेके 26 अगस्त तक मज़ीद बारिशों का इम्कान है और तकरीबन पूरे पाकिस्तान जी। और सिंध में तो हुकूमत ने छुट्टियों का भी ऐलान कर दिया है। तालीमी इदारों में कल और परसों छुट्टी रहेगी। आज जो शदीद बारिश हुई है सिंध में, उसमें मटियारी में कम से कम 400 कच्चे घर इत्तलात हैं कि गिर गए हैं। सिंध पे पहले बात करते हैं, फिर हम जनूबी पंजाब और दीगर अजला की जानिब भी जाएंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोहेल सांगी मौजूद। सोहेल साहब, ये जो सैलाब आया है सिंध में, शायद 2010 के बाद इतना बड़ा सैलाब हमने नहीं देखा, तो क्या अब तक की सूरत हाल कहाँ से कहाँ तक जो है मुतासिर है सूबा? और 2010 से अब तक आज के सैलाब का मवाजना भी कीजिएगा। जी देखें 2010 और 2011 की जो सूरत हाल थी उसमें और आज की सूरत हाल में बहुत बड़ा फर्क है। 2010 का जो सैलाब था वो दरियाई पानी था और ये जो है ये बारिश हुई। जो दरियाई पानी जो था उसकी वजह से जो उन्होंने पूरा उनको नहरी निज़ाम को और वो जो होते हैं बंद होते हैं उनको नुकसान पहुंचाया, कच्चे के इलाके नुकसान पहुंचाया। और वो उसके नतीजे में ये हुआ कि लोग जो हैं वो कच्चे के इलाके से निकल करके पक्के के इलाके में गए। एक तो ये मतलब दूसरा जो 11 वाली सूरत हाल थी तो उसमें ये था कि वो जो बारिश हो रही थी तो उसमें भी ज्यादातर पानी जो है ऊपर सुलेमान पहाड़ी वाले वहां से उतर के नीचे आया और फिर दरिया के पानी के साथ उसमें आकर के शामिल हुआ। लेकिन खुद जो बारिश हुई थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अब हुई है। उसका एक टाइम पीरियड तो बहुत बड़ा था, लेकिन ये जो एट ए टाइम मतलब एक 24 घंटे में इस तरह की बारिश है जैसे पट्टीदन में हुई है, वो 24 घंटे में जो 1540 मिलीमीटर के बराबर हुई है। तो 1540 मिलीमीटर का मतलब होता है तकरीबन 5.5 फुट। तो ये तो बहुत बड़ा फिगर है। तो इसमें जो फर्क था वो ये था कि लोग उस वक्त जो है निकल करके आ रहे थे शहरों की तरफ या पक्के की तरफ। अब सूरत हाल ये कि आपको शहर भी, वो छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, वहाँ पर भी मतलब बहुत बड़ी खराब सूरत हाल है। और शहरों का जो ड्रेनेज निज़ाम था या पानी की निकासी का जो था वो खराब था। और आप देखिए सखर और शिकारपुर जैसे शहरों में भी मतलब कश्तियाँ चल रही है। तो ये उन लोगों के निकलने के बाहर आने के लिए न किसी ऊंचाई वाली जमीन पर कोई जगह है न कोई शहरों में गुंजाइश है, इसलिए कि शहर भी कुछ डूबे हुए हैं। तो एक तो सूरत हाल ये है। और दूसरी सूरत हाल मेरे ख्याल में इसको भी नजर में रखना चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट ने शुरू में जो स्पेल शुरू हुआ जुलाई में, तो उसकी पूरी जो तवज्जो थी उसमें हमारे सिंध कैबिनेट की भी और दूसरे जो गवर्नमेंट की मशीनरी थी वो उन्होंने पूरी इस पर लगाई हुई थी, कराची फोकस थी। तो कराची फोकस थी तो पूरी की पूरी बाकी वहाँ की जो हमारे अजला की जो इंतजाम थी या वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने कहा कि जब गवर्नमेंट की तवज्जो उधर है
تو انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی اور بہت دیر لگا دی سندھ گورنمنٹ نے اس کو اپنے جاگنے میں ہمارے سندھ کے جو باقی اضلاع ہے اس کی طرف۔ سہیل صاحب، این ڈی ایم اے کے مطابق ابھی مبشر کچھ فگرز بتا رہے تھے، تقریباً میں خیال 780 کی آپ بات کر رہے تھے، میں نے جو پڑھا ہے وہ 830 ہے۔ اس وقت ظاہر ہے کہ یہ بہت مشکل ہے سر کہ پتہ لگے کہ کتنی اموات ہوئی ہیں، کیونکہ کرائسس سچویشن ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جب 2010 کی جو بات کی اس میں تقریباً 1700 سے زائد لوگ جاں بحق ہوئے تھے جہاں تک مجھے یاد ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت جو داد و شمار ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ ابھی پوری پکچر ہمیں نہیں دکھا رہے؟ بہت ہی تکلیف دہ اور خطرناک تصویر ہے۔ بہت ساری جگہوں پر جب راستے تک پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں اور خود لوگ بھی اور مشینری جو گورنمنٹ کی ہے وہ ریسکیو اور ریلیف کی چیزیں یہ سب نہیں پہنچ رہی ہیں، تو یہ تو ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ واقعی کتنی اموات ہوئی اور کتنے نقصانات ہوئے۔ ہاں، جو ابھی نون جگہ ہیں جہاں تک پہنچا جا سکتا ہے اس میں تو پتہ چل رہا ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ کسی بھی شہر میں آپ جائیں تو اس میں آپ کو لگے گا کہ کوئی 60% جو چیزیں 60 سے 70% وہ مکانات گرے ہیں یا ان کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور یہی صورتحال جو ہے باقی چیزوں کی ہے۔ اب دیکھیں خاص طور پر ہمارے پاس سندھ میں جو 3-4 جو میجر کراپس ہیں، اب رائس کی جو کراپ ہے وہ ابھی اس میں تھی جس کو ہم سندھی میں کہیں رومبو پر تھی، یعنی آلریڈی اس میں پانی کھڑا تھا، اس کے اوپر پانی مزید کھڑا ہو گیا، اب اس کو نکالنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اب وہ آپ نکالیں گے تو وہ تو واپس جو ہے وہ اریگیشن سسٹم سے نکالیں گے، اس کے لیے اتنی بڑی مشینری اور اتنی جگہ ساری مقامات پر وہ سب چیزیں ہیں بھی نہیں اور اس صورتحال میں پہنچا بھی نہیں سکتے۔ دوسری جو فصل تھی وہ ہماری تھی کراپ کی، اس کی کاٹن کی، تو وہ بھی خراب ہو گئی۔ اچھا، تیسری جو تھی وہ مرچ کی فصل تھی، وہ خاص طور پر ہمارے میر خاص اور عمر کوٹ اور ان اضلاع میں جو ہوتی تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اب میرا خیال میں کہ ابھی جو صورتحال ہے، جو مجھے شام کو کسی سے بات ہو رہی تھی کہ اب مزید بارش ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں یہ گنا جو ہے یہ بھی خراب ہونا شروع ہو جائے گا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری ہماری جو اکانومی ہے وہ پوری کی پوری بیٹھ جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا ہے کہ ایک طرف تو یہ کہ جو جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، مکانات کا نقصان ہوا، مال مویشی بہ گئے، وہ ہوا، تو وہ ایک خاصی خراب صورتحال اس حوالے سے بن رہی ہے۔ 2010 کے بعد بھی ظاہر ہے کئی سال لگ گئے نارمل سی کی طرف آتے آتے، اب جو تباہی ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس میں بھی ایک بہت بڑا وقت لگے گا کہ چیزیں جو ہے نارمل سی کی طرف آئیں۔ جو حکومت اب آج ہم نے دیکھا کہ چیف منسٹر بھی گئے ہوئے ہیں، بلاول بھٹو زرداری بھی پہنچ گئے اور وہ یقین دہانیاں کرا رہے ہیں کہ جناب آپ کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ حکومت کے پاس وسائل ہیں کہ وہ ازالہ کریں گے یا صرف یہ وعدے وعید ہی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو وہ چیز کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ if there is a will there is always way۔ اگر آپ کی وہ جس کو عام زبان میں کہا جائے نیت ٹھیک ہے تو پھر تو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری چیز جو امپارٹنٹ ہے وہ یہ کہ انہوں نے جو نواز شریف کے پچھلے دور میں جو آئی این جی اوز اور ڈونرز کو جس طرح سے یہاں پر پابندی لگا دی تھی اور مختلف سختیاں کی تھی، تو نتیجے وہ تو چلے گئے۔ ابھی انہوں نے 6 مہینے کے لیے جو کہا ہے کہ آپ آ کے کام کرو، تو ان کو آنے میں 6 مہینے لگ جائیں گے، تب تو آپ ان کو واپس کر دیں گے۔ تو گورنمنٹ کے پاس اگر مشینری، ان کے اپنے جو وسائل ہیں، جو فنڈس ہیں، وہ اگر کبھی اتنے زیادہ نہیں تھے تو ان کو ہمیشہ ساتھ میں سپورٹ کے لیے چیزیں چاہیے، صرف فنڈس ہی نہیں چاہیے بلکہ پورا نیٹ ورک بھی چاہیے ہوتا ہے، جو کہ گورنمنٹ کی جو مشین ہے وہ نہیں کر پاتی ہے۔ تو اس طرف بھی ایک امپارٹنٹ چیز ہے۔ اور ابھی ایک اور چیز آپ اس کو مطلب دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں جو ایجوکیشن متاثر ہوگی، اور ابھی تو ہیلتھ کا ایشو تو جنریٹ ہو رہا ہے، لوگوں کو پینے کا پانی بھی، صاف پانی اس پورے میں آپ کہاں سے لا کر کے دیں گے؟ وہ تو پہلے بھی نہیں تھا، بارشوں سے پہلے بھی نہیں تھا صاف پانی، اور اب مزید صورتحال بگڑ جائے گی ظاہر ہے۔
जी 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 जी। ठीक है सोहेल साहब, आपने तफसील से बताया। अभी तो बहुत तबाही शुक्रिया। शुरू हुई है, हाँ हाँ, अभी तबाही और हमें नहीं है कि हुआ क्या है। हमें अंदाजा ही नहीं है, और कभी कभी तो लगता है कि परवाह ही नहीं है। वो तो बारिशें रुक गए और जी, उसके जी। बाद हम जी। लोग जो तक पहुंचे हैं तब तक है ना। अभी तो जो भी एदाद शुमार ये दे रहे हैं कि ये मुबशर बता रहे थे कितने 2.25 लाख या कितने जी, मकानात मकानात गिर गए, 5 लाख मवेशी बह गए हैं। अब 5 लाख मवेशी जस्ट इमेजिन कर लें। ये पूरे पाकिस्तान का जी फिगर जी, है या पूरे पाकिस्तान। ये वाइप आउट है, हाँ, हाँ। क्योंकि आपको पता है कि माल मवेश इज एटीएम ऑफ किसान। बैंक होता या है, इनका बैंक होता है, और ये मतलब जनरेशन्स के लिए आपका बैंक होता है, और एक दफ़ा ये मिट गया, आप कैसे दोबारा खड़े होंगे? और हमारे पास बस का वही, जैसे अभी सोहेल साहब ने बहुत खूबसूरती से बयान किया है, वसाइल हैं भी सही तो कैसे पहुंचो? वो कहते हैं ना, मुसीबत कभी तन्हा नहीं आती, हमेशा जोड़ी में आती है। यहाँ तो डजन्स के यहाँ हिसाब पे से तो गिर ही रही हैं। यहाँ पे पूरी फौजें आती हैं। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद हम जनूबी पंजाब पर नज़र डालेंगे। वेलकम बैक। और अब रुख करते हैं जनूबी पंजाब का, जहां कोह सुलेमान से आने वाले जो सैलाबी रेले हैं उन्हें तबाही मचाई हुई है। राजनपुर हादसा मुतासर हुआ है, तौसा मुतासर हुआ है, और जो डेरा गाजी खान के बेशतर देहात जो है वो ज़ेर आब आए हैं। हमारे साथ शकील बलोच मौजूद हैं मुल्तान। शकील, ओवरऑल अब तक जो 3 अजला में तबाहियाँ हुई हैं, कुछ डिटेल्स आई हैं आपके पास ओवरऑल के क्या सूरत हाल है? देखिए, 3 अजला हैं, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान और राजनपुर जी। ये तीनों अजला जो दामान की पट्टी है, जिसे हम दामान की पट्टी कहते हैं, ये रोदकोइयों से का वो रास्ता कोह सलमान से लेकर और दरियाए इंडस रिवर के दरमियान तक का इलाका जो है ना, ये पूरा का पूरा इलाका ये दामान की पट्टी से होता हुआ जब रोदकोइयों का पानी आता है तो वो दरियाए सिंध में जाकर शामिल हो जाता है। 10 बड़ी रोक तो हुई है। मुल्तान अपना डेरा गाजी खान और राजनपुर में जो रोदकोइयों की तादाद है वो तकरीबन 14 के करीब है। इसका जो ये जो रोदकोइयाँ हैं, पहले मैं आपको ये बताना चलूँ कि इनके तारीखी, माशी और समाजी तीनों पहलुओं में। तारीखी लिहाज से अगर हम देखें तो बरसगीर में जो हमला आवर आया करते थे, मुल्तान में जो हमला होते थे, वो भले अफगानिस्तान से होते थे या ईरान से होते थे, तो वो इन्हीं रोदकोइयों के रास्ते को पकड़ते हुए बरसगीर तक, मुल्तान तक पहुंचते थे, दरियाए सिंध को क्रॉस करके मुल्तान तक, और फिर आगे वो चले जाते। तो इनके ये थोड़ा सा तारीखी पस मंजर था इन रोदकोइयों का। ये रोदकोइयाँ कैचमेंट एरिया में जब बारिश होती है तो ये कुछ 14 के करीब दर्रे हैं जिनसे वो पानी आता है और दरियाए सिंध में जाकर शामिल हो जाता है। 14 मेजर हैं, जिनमें से 7 डेरा गाजी खान और 7 राजनपुर में रोदकोइयाँ शामिल हैं। तो ये जो 2 किस्म के हमारे एग्रीकल्चर के या जो ज़मीनों को सैराब करने के सिस्टम है, उनमें से जो बड़ा सिस्टम है वो हमारा वही है, नहरी निज़ाम है, जिसे हम इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। जो दूसरा है ज़मीनों को पानी देने का, वो यही रोदकोइयाँ उसका दूसरा सबसे बड़ा बायस और सबब बनती हैं। इन्हीं इलाकों में ये इसका एक माशी पहलू है कि जब ये रोदकोई आया करती थी तो दरिया और पहाड़ के दरमियान का जो इलाका है वो इसे खराब भी करती थी। वो लोग बड़े बड़े बंद बना लेते थे, उन बंदों में इस गोली की तरह आते हुए पानी को रोका जाता था, और जब एक बंद भर जाता था उस बंद को तोड़ दिया जाता था, उससे आगे एक और बंद होता था। इस तरीके से ज़मीनें भी खराब हो जाया करती थी और नुकसानात भी कम होते थे, बल्कि ब्लेसिंग हो जाया करती थी। ये जो पानी जब आया करता था तो लोग सारा साल इसका इंतजार करते थे किस तरीके से हमने, जब नए, इसे सराइकी में नए भी कहते हैं, कि जब नए आएगी तो हम किस तरीके से उस नए को अपने लिए माशी तौर पर फायदेमंद तो अब क्या वो सिस्टम नहीं रहा कि जो ज्यादा तबाही हो रही है साल ब साल, या क्या तब्दीली आई है? जी, सिस्टम ही खराब कर दिया गया। डेवलपमेंट के नाम पर
इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो गए, जो उनका ट्रेडिशनल चैनल थे उन रोधकुइयों के, जिनके जरिए से होता हुआ पानी दरियाए सिंध में जाता था, वो चैनल भी खराब कर दिए गए, डिस्टर्ब कर दिए गए। वो डेवलपमेंट के नाम पर हुआ है, नहरें तामीर हुई हैं, सड़कें बनी हैं, जिसकी वजह से उस पानी के रास्ते में ऐसी रुकावटें पैदा हो गई हैं कि वो प्रॉपर तरीके से अपना रास्ता ना होने की वजह से तबाही फैलाता है, ना बजाय इसके कि वो फायदेमंद साबित हो। अब हुआ ये है कि डेवलपमेंट का काम हुआ और सड़कें बन गई, नहरें बन गई, एक एक नहीं दो दो नहरें बन गई। पहले डीजी कनाल हुआ करती थी जो कच्ची नहर होती थी, जब पानी आता था तो वो नहर को उसके रास्ते होते थे और वो उन रास्तों से होता हुआ पानी दरिया में चला जाता था। डीजी कनाल के साथ साथ इन्होंने एक कच्ची कनाल बना ली जो कि कंक्रीटेड कनाल है। इसी तरीके से अगर आप दौसा शरीफ की तरफ आए तो वहां पर एक चश्मा राइट बैंक कनाल है, वो भी कंक्रीटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हुए, उनका जो चैनल थे, जो रास्ते थे, वो चेंज कर दिए गए। अब जिस जगह पर उसको रास्ता दिया गया उस जगह पानी जाता नहीं है। पानी जिस जगह से पानी ने गुजरना होता है उस जगह पर जाकर वो पानी प्रॉब्लम करता है और वहाँ लोगों के लिए मसाइल का बायस बनता है। अब इंडस हाईवे से दरिया तक का एक हिस्सा है और इंडस हाईवे से सलमान रेंज तक का एक हिस्सा है। उसी ये कोई तकरीबन 25 से 35 किलोमीटर का डिस्टेंस पानी तय करता है जब वो पहाड़ से नीचे आता है और इंडस रिवर में जाता है। तो ये 25 से 30 किलोमीटर के इस फासले में गोली की तरह ये पानी आ रहा होता है और इस पानी के आगे बहुत सारे मंसूबे बनाए गए कि जी इस पे हम डैम बना देंगे, इस पे हम वो कर देंगे, इस पे हम 2018 में जब उस्मान बुज़दार साहब वजीर आला थे तो उस वक्त भी कोई तकरीबन 13 डैम बनाने का ऐलान किया था पंजाब गवर्नमेंट ने। पता नहीं उन डैम का क्या बना है। पानी वैसे ही तबाही और बर्बादी करता हुआ चला गया है। बस्तियों की बस्तियां हैं, घरों के घर हैं जो मलिया मेट हो गए हैं। जो मैदानी इलाके हैं वहाँ के लोगों का अलमिया और है और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ के लोगों का अलमिया और है। अभी तक जो इमदादी सरगर्मियां हैं वो महज वहां तक की हैं जहां तक रास्ता जा सकता है। जहां लोग कटे हुए हैं, पानी की वजह से आगे जाने के रास्ते नहीं है, वो लोग और मुश्किलात और परेशानी का शिकार है। मसला ये भी चल रहा था कि जब ये फ्लड आया और पानी खड़ा हो गया तो लोगों की तरफ से मुतालबात किए जाने लगे कि हेलीकॉप्टर होने चाहिए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। अगर कोई बंदा दरख्त पर चढ़ा हुआ है या घर की छत पर बैठा हुआ है और वो पानी आ रहा है तो जो इंतजामिया का मौक़िफ़ था, इंतजामिया ये कहती थी कि जी अगर हम वहाँ हेलीकॉप्टर लेकर जाते हैं और पानी की हवा जो हवा का प्रेशर होगा उसकी वजह से वो उनको रेस्क्यू करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बजाय इसके कि वो हेल्पफुल साबित हों कि हम उनको वहाँ से निकाल सकें। लेकिन उसका नुकसान हमें ये भी हो रहा था कि लोगों तक इमदाद नहीं पहुंच रही थी। भूखे थे लोग। आज भी लोग तीन तीन दिन तक लोग एक बच्ची की लाश लेकर बैठे रहे हैं कि कहीं से कोई रास्ता बने और हम उस बच्ची को दफनाएं। इसी तरीके से 3 दिन तक एक बंदा दरख्त पर बैठा रहा और कोई इस मदद के इंतजार में बैठा रहा कि कोई आकर उसको रेस्क्यू करे। लोग फंसे हुए हैं। अभी तक इंतजामिया भी और इंतजामिया के पास पहली बात तो ये है कि रिसोर्सेज बहुत थोड़े हैं और हुकूमत की दिलचस्पी ना होने के बराबर है। हुकूमत अगर कहती कि जी हम आपको वसाइल दे रहे हैं, मामला दे रहे हैं, मशीनरी दे रहे हैं, तो उस मशीनरी को वहां तक शिफ्ट करने में और फिर वहां आगे जाने में बहुत ज्यादा ठीक है। प्लानिंग तो पहले होनी चाहिए। ठीक है शकील, बहुत शुक्रिया बात करने का। और हर तरफ एक ही कहानी है कि रिसोर्सेज नहीं है, एस्टिमेशन अभी तक नहीं हो पाई और तबाही है कि हुए जा रहे हैं। और फिर हमारा डेवलपमेंट का मॉडल जो है हाँ वो भी तो सुभान अल्लाह। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद आते हैं। वेलकम बैक। और बारहा ऐसा हुआ है और पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा इल्ज़ाम है जिसके साथ सबूत की ज़रूरत नहीं है तो वो है तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम। और वो जब भी लगता है
ہم نے دیکھا ہے چاہے وہ مشال خان کا کیس ہو یا آسیہ بی بی کا کیس ہو یا اور پرینتھا کمارا کا کیس ہو، ایک ہجوم جمع ہوتا ہے اور وہ اپنے تئیں سزا دے دیتا ہے اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا تھا۔ ایسا ہی ایک واقعہ جو ہے 2 روز قبل حیدرآباد میں پیش آیا، جہاں ایک سینیٹری ورکر ہیں اشوک کمار ہندو ہیں، ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے اور کسی نے وہاں پہ کچھ جلے ہوئے اوراق دیکھے قرآن پاک کے، اور یہ کیونکہ وہاں صفائی کر رہے تھے تو ان کے اوپر یہ الزام لگا کہ انہوں نے بے حرمتی کی ہے۔ ایک ہجوم جمع ہو گیا وہاں پر اور جس نے پولیس سے مطالبہ کرنا شروع کیا کہ ان کو ان کے حوالے کیا جائے، مگر پولیس کے اوپر جو ہے بہت سے ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ پولیس نے فوراً حفاظتی تحویل میں لیا ہے اور کراؤڈ سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے تو پولیس کا رول، اس کیس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پولیس نے نہ صرف جو ہے اس چیز کو کنٹرول کیا بلکہ جو ہجوم جمع ہوا تھا ان کو پہلے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ چلے جائیں، قانون کو اپنا کام کر لینے دیں، مگر جب ہجوم نہیں ٹلا تو رینجرز کو بلایا گیا اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پھر کیا ہوا، پر لاٹھی چارج ہوا اور جتنے لوگ وہاں جمع تھے وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد ایک FIR کٹی، 150 سے 200 لوگوں کو نامزد کیا گیا۔ اور یہ سارا معاملہ کیا تھا، حقائق کیا تھے، الزام ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈان حیدرآباد کے نمائندے ہمارے محمد حسین، یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، جو FIR بھی کٹی ہے، آپ ہی بتا رہے تھے کہ اس میں بھی کلیئرلی نہیں مینشن کیا گیا کہ کیا الزام تھا، کس شخص پہ الزام تھا۔ جی شکریہ مبشر۔ اگر آپ نے FIR کا متن پڑھا ہو جی تو FIR جس طریقے سے داخل ہوئی ہے، بلال صاحب نے یہ FIR اس انفارچونیٹ انسیڈنٹ کی داخل کرائی ہے، جو کہ انسیڈنٹ حیدرآباد کی ہسٹری میں غالباً ریسنٹ پاسٹ میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ اس طرح کا واقعہ کم از کم حیدرآباد میں نہیں ہوا پہلے۔ جو واقعہ ہوا اس کی FIR کو جس طریقے سے انہوں نے داخل کرائی ہے کہ وہ صاحب جو ہیں اسی علاقے میں ایک شاپ کے اوپر کام کرتے ہیں اور ان کو پتہ چلا کہ ہماری جو مقدس کتاب ہے قرآن پاک، اس کے کچھ اوراق کی بے حرمتی کی گئی ہے یا ان کو جلایا گیا ہے اور وہ کسی پلازا میں ملے ہیں۔ جب وہ اس پلازا میں داخل ہوئے ہیں تو ان کو وہاں مولانا امین ذکریہ صاحب نے وہ اوراق دکھائے ہیں 4تھے فلور کی لفٹ کے پاس، اور انہوں نے وہ دیکھے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے بلال صاحب کا کہ انہوں نے وہاں جو صفائی کرنے والا تھا اس سے اس بارے میں دریافت کیا تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ پھر آگے چل کے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے مطابق اس واقعے میں 1 یا 2 لوگ یا وہ صفائی کرنے والا جس کا نام اشوک کمار ہے وہ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں اس بے حرمتی کے یعنی واقعے میں۔ اشوک کمار یا کوئی اور 1 یا 2 افراد یا اشوک کمار، یعنی 1 یا 2 نامعلوم کوئی بھی افراد ہو سکتے ہیں یا پھر اشوک کمار، انہوں نے کچھ اس طرح سے FIR میں لکھا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے وہ اوراق اور جو اشوک کمار ہے اس کو پولیس کی تحویل میں دے دیا اور پولیس نے اس کو کل کورٹ میں پیش کیا۔ وہاں سے اس کو 7 روزہ ریمانڈ میں اس وقت وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ پولیس نے نامزد 100-150 افراد کو نہیں کیا، پولیس نے اپنی جو ایک FIR داخل کی ہے جو وہاں پہ موب والی کنڈیشن ہو گئی، وائلنس جو وہاں پر، اس میں انہوں نے کوئی 48 افراد کو نامزد کیا جو کہ گرفتار بھی ہوئے، ان کو کورٹ میں پیش کیا، اور کوئی 150-200 افراد جو کہ نامعلوم ہیں جن کو پولیس کا کہنا ہے کہ جو فریادی ہیں پولیس کی سب انسپیکٹر وہ دیکھ کر پہچان لیں گے۔ اس طرح کچھ دوسری والی FIR داخل کی۔ تو حسین، جب پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا اور چلے گئے تو یہ موب کیسے جمع ہوا، پھر وہاں پر کیا ہوا، مطلب کس کی کال پر ہوا؟ اور ایک انسٹیگیٹر کی سوشل میڈیا پہ تصویریں وہ چلاتے گھوم رہی ہیں۔ جی اچھا، یہ وسعت اللہ صاحب کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو آپ نے موب کی بات کی، یہ تقریباً کوئی جو بات نکلی وہاں پر صدر کے علاقے میں وہ تقریباً کوئی 3 سے 4 بجے کے درمیان یہ بات نکلی کہ ایسا کوئی بے حرمتی کا واقعہ ہوا ہے۔ حیدرآباد جو ہے ایک چھوٹا شہر ہے اور آج کل جو آپ کو پتہ ہے موبائل کمیونیکیشن کا زمانہ ہے، اس میں یہ بات بہت جلدی اسپریڈ آؤٹ ہوئی پورے شہر میں کہ کوئی اس طرح کا واقعہ صدر کے اندر ہوا ہے۔
اور پہلی صورت میں جو وہاں پر سب سے زیادہ جو لوگ جمع ہوئے وہ وہاں ادھر علاقے میں ہی جو مارکیٹس ہیں اس میں جو کام کرنے والا طبقہ ہے، مزدور ہیں، جو لوگ موبائل مارکیٹس میں کام کرتے ہیں، دیگر دکانوں پہ کام کرتے ہیں، وہ لوگ وہاں جمع ہوئے۔ اچھا، یہ یقیناً ہو چکا تھا کہ وہ کسٹڈی میں اشوک کو لیا جا چکا تھا، بلکہ موب میں سے ہی پہلے، جس وقت تک یہ موب کی صورتحال خراب نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے وہاں جو رہائشی ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پر تقریباً کوئی 100 سوا 100 کے قریب لوگ پہلے خود بھی داخل ہوئے ہیں اس پورے پلازا کو، انہوں نے سرچ کیا، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، جس نے ابھی بے حرمتی کی اس واقعے کی وہ ابھی بھی وہاں کسی گھر میں موجود ہے، چھپا ہوا ہے۔ جی، انہوں نے پورے ہر فلور کی، وہاں کے تقریباً جو 5 فلور ہیں جس پہ رہائشی آباد ہیں، اور ایک فلور وہاں پہ میزنائن ہے جو شاپس وغیرہ آفیسز کا ہے، تو وہ سرچ کر کے چلے گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد بھی وہاں پر یہ ایک موب کی صورتحال گریجولی ڈیولپ ہوئی ہے، اور تقریباً 5 بجے تک تو صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہو چکی تھی، جس کے بعد وہاں پہ وہ رینجرز بھی وہاں پہنچی اور پولیس کے دستے بھی بہت وہاں پہنچے، اور پھر یہ سارا آنسو گیس کا معاملہ، ایریل فائرنگ اور لاٹھی چارج وغیرہ کیا، تو یہ سلسلہ پھر رات دیر تک اس علاقے میں چلتا رہا، وہ سارا علاقہ ڈسٹرب رہا، اور پورا حیدرآباد کا جتنا بھی کمرشل ہب ہے، کمرشل سینٹرز ہیں، بازار ہیں، وہ سب رات گئے تک بند ہو گئے تھے۔ اس دوران جو ایک چیز ہوئی تھی جس نے اس کو کسی حد تک درمیان میں کنٹرول کیا تھا وہ یہ بھی تھا، کیونکہ ایف آئی آر داخل ہو چکی تھی اس معاملے کی، یہاں پہ جو مذہبی اکابرین ہیں جو مختلف مذہبی پروگراموں میں بہت زیادہ متحرک رہتے ہیں، انہوں نے بھی اس میں کسی حد تک رول پلے کیا تھا۔ وہاں قریبی مسجد سے اعلان بھی ہوا کہ جی ایف آئی آر چونکہ داخل ہو گئی ہے اور اب اس میں احتجاج بھی ریکارڈ ہو گیا ہے، اور جو سسپیکٹ ہے وہ اریسٹ بھی ہو گیا، تو میرے خیال سے لوگوں کو اب امن اس میں برقرار رکھنا چاہیے، اس کو ریسٹور ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح کا ایک کوئی ویڈیو میسج بھی پھر وائرل کیا گیا، جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ کے سربراہ صاحبزادہ زبیر صاحب، انہوں نے بھی اپنا ویڈیو میسج ایک وائرل ہوا ان کا، سچویشن کسی طریقے سے جلد از جلد شہر میں ڈیفیوز ہو، اور اس نے خاصیت تک اس میں کام بھی کیا۔ اچھا، یہ جو اب یہ بالکل ایک اور پرینتا کمارا ایک اور مشال خان بننے والے تھے، تو سندھ پولیس اور سندھ رینجرز دونوں کو سلام، سلوٹ، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے بھی اس معاملے کو تھوڑا سا کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ان کو بھی سلوٹ۔ کچھ لوگ ہیں بدقسمتی سے جن کی جب تک سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوتی نا وہ ان کو سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں ابھی آئی ہے نہیں آئی ہے، لیکن ایک ایسے شخص کی ویڈیو آپ خود دیکھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بھائی میرا نام احسان ہے اور میں جو صدر میں رہتا ہوں SRTC میں۔ آج کا یہ واقعہ ہوا جب میں گھر سے اترا، نماز کے لیے اتر رہا تھا، سب سے پہلے اترا تھا، جب میں نیچے اترا تو مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ بھائی یہاں پہ یہ مسئلہ ہوا۔ میں نے لوگوں کی سنی باتوں کا یقین کر کے جو یہ بیان دے دیا نا کہ اقلیت والے بھی دیکھیں جو بھی ہے، جو پاکستان میں رہ رہے سب آپس میں بھائی ہیں، بھائی میں جس ملک میں رہ رہے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ہمیں سب کو مل کر چلنا ہے، سب کو مل کر ساتھ رہنا ہے۔ اگر کسی نے کوئی قصور کیا ہے تو اس کے لیے قانون ہے، وہ اس کو دیکھ لیں گے، قانون کا جو ہے وہ اپنے حساب سے اس کو چلا لیں گے۔ اور یہ کہ میری وجہ سے، میرے بیان کی وجہ سے میں جن حضرات کی، تمام بھائیوں کی، دوستوں کی، جس کی بھی دل آزاری ہوئی ہے اس کے لیے میں بھائی سب سے معذرت چاہتا ہوں۔ سجا۔ اچھا، یہ بات کی ان کی ویڈیو ہے، محمد حسین ان کا خیر نام بھی بتائیے گا کہ یہ کون صاحب تھے۔ اوریجنل جو پہلی ویڈیو تھی اس میں یہ کہا تھا کہ ایک وانیہ، جو لفظ استعمال کیا انہوں نے بنیے کے لیے، کہ وانیہ جو ہے یہاں صدر میں جو ہے وہ موبائل مارکیٹ میں چھائے ہوئے ہیں اور دکانوں پہ قبضے کر رہے ہیں اور ہماری مقدس کتاب کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور غیرت فلانا جو بھی یہ کہہ سکتے تھے وہ کیا۔ تو یہ بھی ایک بطور انسٹیگیٹر سوشل میڈیا میں لگا کہ یہ بھی ون آف دا لیڈنگ انسٹیگیٹر۔ تو یہ محمد حسین صاحب یہ کون صاحب تھے جو پھر بعد میں تھانے میں انہوں نے کہا نہیں مجھے تو کسی نے بتایا تھا، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی اور اقلیت ہی ہمارے بھائی ہیں؟ کون صاحب ہیں یہ جہاں پہ جس پلازا کے حوالے سے واقعہ ہوا اس کے بارے میں یہاں اطلاع یہ تھی، اور کسی حد تک بات بھی درست ہے کہ یہاں پہ جو ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، کاروباری طبقہ ہے، وہ اس صدر کے مختلف جو کمرشل پلازا ہیں اس میں مقیم ہیں، وہ اپنے بزنسز کرتے ہیں، کچھ آفیسز میں ہیں، سرکاری ڈپارٹمنٹس میں وہاں کام کرتے ہیں، لیکن رہائش ان کی اس صدر والے ایریا میں ہے۔ یہ جو صاحب جن کا آپ نے ذکر کیا، انہوں نے اپنا جو پہلا والا ان کا جو میسج تھا، جو کہ جس میں ان کی لب و لہجہ بہت نامناسب نظر آ رہا تھا، یہ اسی علاقے میں کسی ایک پلازا میں رہتے ہیں، اس میں انہوں نے بتایا بھی، انہوں نے اپنا نام احسان بتایا تھا اور یہ وہاں ایک قریبی پلازا کے تھے۔
تو ان کا خود کا کہنا یہ کہ چونکہ وہ جو موب والی صورتحال تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ اتنا نزاکت اور اتنا نازک معاملہ بن جاتا ہے جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، تو اس میں ان کا خود کا بھی کہنا یہی ہے کہ جی وہ اس پورے جوش خطاب تو یہ کوئی کامن سٹیزن ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ جی ہاں یہ کوئی اچھا لیڈنگ کوئی ایسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، یہ جو کامن سٹیزن ہے انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک بات کی کہ جی کاروباری یہ جو سلسلہ ہے یہ ہے، تو اس طرح کی کہانیوں کے پیچھے ایک تو جینورلی ایک واردات ہوتی ہے توہین کی، لیکن یہ جو ہے اس کے پیچھے معاشی کہانی کتنی ہے؟ نہیں میں اگر آپ سوال تھوڑا سا اور اس کو کلیئر کر دیں کہ معاشی کہانی سے کیا مطلب کاروباری جو رقابت ہوتی ہے کہ جی ایک خاص طبقہ جو ہے وہ چھا رہا ہے تو اس کو کنٹین کرنا ہے، جیسا کہ کئی جگہوں پہ ہوتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے انسٹیگیٹ جو کرنے کی کوشش کی گئی لوگوں کو؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہے. یہ ظاہر ہے ان کا اپنا ایک انفرادی اوپینین ہے، اور اس انفرادی اوپینین کو لے کے جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ جو بھی ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے اس کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا کہ نہیں، جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بہت کسی بڑے طبقے کی نمائندگی کر رہے تھے. ایسا وہاں پہ نہیں ہے. مطلب جو یہاں شہر کے اندر مذہبی معاملات کے اوپر لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، قیادت کر رہے ہوتے ہیں، چاہے عید میلاد النبی کے معاملات ہوں، دیگر مذہبی معاملات ہوں، اس میں کسی ایسے فرد کا کوئی اس طرح کا موقف ابھی تک سامنے نظر نہیں آیا تھا. رادر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے تو اس طرح کا ایک رول پلے کیا کہ انہوں نے اس کو ڈیفیوز کرنے کی حد تک بھی گئے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب ان رولی موب ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا، اس کو سمجھانا بہت مشکل صورتحال ہوتی ہے. تو حسین، جو اشوک کمار جن کو اب ریمانڈ بھی دیا گیا ہے، ان کے بارے میں پولیس نے ان کو کیا بتایا ہے؟ کچھ آپ کے پاس معلومات ہیں؟ مبشر، اس میں ایسا ہے کہ اگر ہم اس کے ٹٹس اور بٹس میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں نا جس کو ابھی ویریفائی ہونا ہے، جس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی ہے. کل رات تک کی ڈیولپمنٹ تو یہ بھی تھی کہ وہاں پلازا سے ایک جو وہاں مسلمان رہائشی ہیں ان کو بھی پولیس نے شام میں اٹھایا تھا، اور وہ تقریباً 3-4 گھنٹے پولیس کی کسٹڈی میں رہے. پولیس کی اپنی ایک انفارمیشن تھی کہ شاید کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا کہ کوئی وہاں پہ جو رہائشی ان کے درمیان میں کوئی ایسا معاملہ آپس میں کوئی ذاتی خراب یا جھگڑے کی نوعیت تھی جس کی آپ یوں سمجھ لیں کہ کور اپ کے اندر ایک یہ کوئی معاملہ کریٹ کر دیا گیا. لیکن وہ بات ایسی ثابت اب تک نہیں ہوئی، اور ان کو بھی پھر کل پولیس نے رات دیر سے چھوڑ دیا تھا اسی پلازا کی رہائش میں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ محمد حسین. یہ جو بات ہوتی ہے نا، اگین آپ کا بھی اسی طرف تھا غالباً، کہ کوئی نہ کوئی بزنس کا مسئلہ ہوتا ہے یا زمین کا مسئلہ ہوتا ہے یا جائیداد کا، یا پھر آپ کے کوئی کسی کے ساتھ تلخ کلامی ہو جاتی ہے تو یہ پھیلا بن جاتا ہے. تقریباً ایسا ہی کیس پشاور میں بھی ابھی چل رہا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں 60 سال کے، تقریباً 30 سالوں سے ڈاکٹری کر رہے ہیں وہاں پر. ان پر وہ پچھلے 3 مہینوں سے جیل میں ہیں اگین توہین کے کیس پہ. اور ان کا کہنا ہے کہ جی وہ ان کے پاس فارما کمپنی کا ریپرزینٹیٹیو آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری ادویات پرسکرائب کیا کریں اور ہم آپ کو کچھ انسینٹیو بھی دیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ دیکھیں کہ میں آپ کے ساتھ کیا کرتا ہوں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میرے خیال سے 80 کی دہائی میں بالکل ایک ایسا کیس آیا تھا. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس وہ گئے، اپنا کارڈ دیا، ڈاکٹر صاحب نے غصے میں لے کے اس کا کارڈ ڈسٹ بن میں پھینک دیا. اچھا، اس کا نام تھا محمد کچھ. اس نے کہا کہ جی یہ تو آپ نے توہین کی ہے. یہ بھی ہوا تھا. اچھا، اب جہاں تک یہ سلسلہ ہے، 80 کی دہائی کا نہیں، یہ تو ابھی کوئی 5-7 سال پہلے، یہ 5 سال تک نہیں ہوا، لیکن 90 کی دہائی میں یہ بار بار ہوا ہوگا شاید. مسیح کا اسلام آباد میں جی بالکل. اچھا، جہاں تک یہ بات ہے نا کہ آپ الزام لگا سکتے ہیں، اور الزام یہاں پر سزائے موت ہے، کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی جنرلی، لیکن جھوٹے الزام لگانے پر آپ کو کیا سزا ملتی ہے؟ تو یہی سوال پوچھا تھا 2017 میں جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی نے. انفیکٹ انہوں نے یہ بھی کہا تھا اس وقت کی حکومت کو کہ سر آپ اس پر نا ایک کڑی سزا لگائیں، کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے توہین ہی ہے نا. اگر آپ جھوٹا الزام لگاتے ہیں توہین کا کسی کے اوپر، وہ دوران ہے. کیونکہ حالیہ کیا سزا ہے سیکشن 182 میں 6 مہینے کی قید میکسیمم اور 1000 روپے کا جرمانہ جھوٹے الزام. جی اچھا، پھر وہ یہ گیا بل تیار ہوا امینڈمنٹس یہ پیکا کے اندر 2018 میں، اور وہاں پر جو وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی ہے پیر نور الحق قادری اس وقت جو تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ایسا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں بھی اس کی مخالفت کروں گا. اور انہوں نے کہا تھا کہ میں پوری پی ٹی آئی کی سے بھی اس کی مخالفت کراؤں گا. پھر سید شبلی فراز صاحب نے ریکویسٹ کی کہ جی اس کو ودرا کریں. اور یہ ایک ایسا کیس تھا جس میں جے یو آئی فے اور نور اللہ قادری صاحب بالکل پی ٹی آئی ایک پیج. ایک پیج. ٹھیک ہے، بہترین ہو گیا.
तो अब कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी। वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।